اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی صاحب نے سوال بھیجا ہے، اصل نیکی روح کی نیکی ہے۔ سچی نیکی کا ایک دانہ نمازوں اور روزوں کے 1000 گنا وزن سے بڑھ کر ہے۔ حیات طیبہ حصہ دوم صفحہ 99۔ اعضاء جوارح کی نیکی اور روح و قلب کی نیکی کے فرق کی وضاحت فرمائی۔ انسان علماء ربانیین کے نزدیک انسان کا اطلاق روح پر ہوتا ہے۔ جسم محض ایک آلہ ہے جس سے وہ اعمال دنیاوی اور عبادات سر انجام دیتی۔ چونکہ روح کی علادگی کے بعد جسم کو میت کہا جاتا ہے، ناش کہا جاتا ہے، کوئی اسے انسان نہیں کہتا۔ اس لیے علماء ربانیین کہتے ہیں کہ جب انسان بولا جائے تو مراد روح ہوتی ہے۔ روح اور بدن کا تعلق جب پیدا ہوتا ہے تو مادی چیزوں کو دیکھنا، چکھنا، پسند کرنا، ان کی لذت، ذائقہ، ان کی رنگت، ان کی خوشبو وغیرہ، ان ساری چیزوں کو یہی مادی بدن اور اس کے اعضاء محسوس کرتے ہیں۔ اور دنیا کو دنیا کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ سامنے ہے، قریب تر ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ انتم بالعدوۃ الدنیا، تم نزدیک کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دوسرے کنارے پر تھے۔ تو یہ دنیا ایک حجاب کی طرح روح اور آخرت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ جب تک روح، جس کا مرکز قلب ہے، دنیا کے جتنے مشاہدات یا دنیا کی جتنی چیزوں کی جانچ پڑتال یا اس کا حسن یا اس کا ذائقہ یا اس کی خوشبو یا اس کی رنگت یا اس کے صوتی اثرات سمجھنے کا آلہ بدن ہے۔ بدن سے تو ہر بندہ، مومن ہے یا غیر مومن، نیک ہے یا بدکار، وہ استفادہ کرتا ہے، کام لیتا ہے۔ لیکن روح کی حیات کا مدار نور ایمان پر ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو نور ایمان نصیب نہ ہو
تو قرآن کریم نے بھی اسے مردہ کہا ہے. اور ایک عرب شاعر کا مصرع ہے کہ اجسامہم قبل القبور قبور، ان کے اجسام جو ہیں وہ قبر میں جانے سے پہلے روحوں کی قبریں بنے ہوئے، یعنی روح ایمان سے خالی ہے اور بدن اسے ایسے اٹھائے پھرتا ہے جیسے ناش کو کوئی اٹھائے پھرتا ہو. تو روح کی نیکی سے مراد یہ ہے کہ جو عمل انجام دیا جائے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یا اتباع شریعت میں، اس میں بندہ روحانی طور پر یا قلبی طور پر پورے خلوص سے شریک ہو. اور اگر قلبی طور پر شریک نہ ہو تو جیسا آپ جانتے ہیں کہ عبادات کے لیے بھی علماء فرماتے ہیں کہ پوری توجہ سے نماز بھی ادا کرو اور اپنے دل کو اس میں مصروف رکھو، صرف اٹھک بیٹھک نہ کرو. ایک نسخہ بھی اس کا تجویز فرمایا جاتا ہے کہ کم از کم معنی ہی یاد کر لو، اور یہ جب اللہ کریم کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی حمد و ثنا پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، یہ چند آیات پڑھتے ہو یا رکوع و سجود کرتے ہو، تو اگر قلبی کیفیات نصیب نہیں تو کم از کم ان معنی پہ غور کرتے جاؤ اور اس سے باہر نہ نکلو. روح کی نیکی سے مراد عمل تو بدن نہیں کرنا ہے. روح کی نیکی سے مراد وہ عمل ہے جس میں بندے کا باطن بھی قلب بھی شامل ہو اور حضور حق نصیب ہو. تو ظاہر ہے ساری کوشش، ساری محنت، ساری عبادت، سارا عمل جب ہم عبادت کہتے ہیں تو اس میں انسان کے سارے اعمال و کردار آ جاتے ہیں. فرق رہ جاتا ہے فرائض و سنن و واجبات کا. کچھ عبادات فرض ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ امور مستحبات ہیں، کچھ ممنوعات ہیں جن سے روکا گیا ہے، اوامر و نواہی ہیں. تو جب بدن ان پر عمل کرتا ہے تو دل کہیں اور ہو، ذہن کہیں اور ہو، خلوص کسی اور طرف ہو. مثلا ایک بندہ رات دن میں ہزاروں رکعت نوافل فرائض کے علاوہ ادا کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، روزانہ ختم قرآن پڑھتا ہے، لیکن باطن اس کا یہ چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ مجھے پارسا سمجھیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری خدمت کریں، لوگ مجھے تحفے لا کے دیں. تو بظاہر تو یہ عمل سارا نیکی ہے، لیکن روز حشر جب یہ سامنے آئے گا تو اس کی حقیقت وہ ہوگی جو بندے کے باطن میں. یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اپنی اغراض فاسدہ کے لیے یہ ساری محنت کر رہا ہے. تو روح کی نیکی سے مراد یہ ہے کہ جو عمل بھی کیا جائے اس میں قلبی خلوص، یعنی بندہ روحانی طور پر، قلبی طور پر اس میں شامل ہو. اس کا ما حاصل یا اس کا نتیجہ یا اس سے جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ رضائے الہی ہو.
اب رضائے الہی کے لیے معرفت حق ضروری ہے. دل عظمت باری سے آشنا ہی نہ ہو تو اس کے لیے کام کیا کرے گا؟ قلبی طور پر، روحانی طور پر انسان کی اصل فضیلت ہی یہ ہے کہ اللہ کریم نے اسے یہ استعداد بخشی ہے کہ وہ معرفت حق حاصل کرے. اور یہ نعمت صرف انسان کو عطا کی گئی ہے، اس لیے اسے افضل الخلائق کہا گیا ہے کہ بہترین مخلوق ہے اللہ کی. کہ نبوت صرف انسانوں میں ہے اور معرفت حق کا دروازہ نبوت ہے. اللہ کی معرفت جس کو اپنی حیثیت کے مطابق جتنی نصیب ہوتی ہے وہ نور نبوت سے نصیب ہوتی ہے، وہ نبی کی برکات سے استفادہ کرتا ہے. اگر اسے حیات قلبی حاصل ہو، نور باطن حاصل ہو، تو یہ تو اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑا انعام ہے. لیکن یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. یہ چیزیں بڑی خوش قسمتی، بڑی خوش نصیبی سے ملتی ہیں. یہ وہ نعمت ہے جو ہمیشہ کم یاب رہتی ہے، نایاب نہیں ہوتی. جب تک دنیا قائم ہے یہ نایاب نہیں ہوگی، لیکن کم یاب ہمیشہ ہوتی ہے. عام آدمی بھی جسے ذکر قلبی نصیب نہیں ہے، جو شیخ سے کسی سے توجہ نصیب نہیں ہے، ہمارے ہاں فیض اور برکات کے مفہوم کو بھی بدل دیا گیا ہے، اور لوگ بڑے بڑے نامور بزرگوں کے مزارات پہ جاتے ہیں یا زندہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کا فیض یہ ہے کہ مجھے دنیا کی چیزیں مل جائیں. تو ہمارے ایک دوست کے پاس بہت سے ٹرک ہوتے تھے، تو اس نے ان پر وہ اپنی فرم کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا فیضان حق باہو، یعنی اس کے نزدیک سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان تھا کہ اس کے پاس بہت سے ٹرک تھے. یہ مادی نعمتیں اگر محض اولیاء اللہ کا فیضان ہوتی ہیں تو یہ کافروں کے پاس کیوں ہوتی، غیر مسلموں کے پاس کیوں ہوتی؟ جو توحید باری کے منکر ہیں اور نبوت کے منکر ہیں، اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس کیوں ہوتی؟ فیض سے مراد دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں. اولیاء اللہ کا فیض حیات قلبی ہے، نور قلبی ہے، اور روح کی حیات یہ اور کہیں سے نہیں ملتی. یہ صرف سینہ بسینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، صحابہ تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت سے ہوتی ہوئی تقسیم ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ رہیں گی. کم یاب ضرور ہوتی ہیں، نایاب نہیں. تو جنہیں یہ فیض نصیب ہو، یہ برکات نصیب ہوں، کسی شیخ کی صحبت نصیب ہو جائے، توفیق ذکر ہو جائے، حیات قلبی مل جائے، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اعمال ان کا بدن کرتا ہے اس میں وہ روح شامل ہے یا نہیں. کیونکہ روح کی طلب صرف ایک رہ جاتی ہے، رضائے الہی، وصول قرب الہی، اور کسی چیز سے روح کو سروکار نہیں ہوتا.
دنیاوی راحتیں بدن کی خواہش ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ بالکل قریب ہے، سامنے ہیں، اور آخرت کے درمیان روح اور انسان اور اس کی آخرت کے درمیان اس کے مادی آنکھوں کے سامنے ہیں، تو یہ اسے جلدی رجھا لیتی ہے۔ تو اگر ان میں الجھا ہوا ہے، حصول زر کی خاطر عبادات بھی کر رہا ہے، اپنی شہرت کی خاطر نیکیاں بھی کر رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، تو حدیث شریف میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ جو بندہ جس غرض سے کوئی عمل کرتا ہے اس کی وہ غرض پوری کر دی جاتی ہے۔ دنیا کی خواہش سے، حصول زر کے لیے، شہرت کے لیے اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے دنیا میں شہرت دے دی جاتی ہے، اس کی نیکی کا معاوضہ ہو گیا۔ آخرت میں وہ تہی دست ہوگا، چونکہ اس نے وہ کام آخرت کے لیے کیا نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک دکاندار کو نقدی دیتے ہیں اور اس کے پاس تو دکان میں بے شمار چیزیں پڑی ہیں، لیکن آپ ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ دے دو، آپ نے قیمت دے دی، اس نے وہ چیز دے دی، اب باقی جو دکان بھری ہوئی ہے اس پر تو آپ کا کوئی حق نہ رہا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ساری نعمتیں ہیں، لیکن جب آپ نے قیمت دنیاوی شہرت کی چکائی، دنیاوی دولت کی چکائی، یا عہدے و اقتدار کی چکائی، وہ آپ کو مل گیا یا نہ ملا وہ الگ بات ہے، لیکن دوسری کسی نعمت پر تو پھر حق ختم ہو گیا۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا گیا اس سے مراد یہی ہے کہ کوئی کام بھی کرو تو اس میں اپنی قلبی طور پر، روحانی طور پر اپنی شرکت کو یقینی بناؤ، اور اس کا مقصد حصول رضائے باری ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جنہیں یہ نصیب نہیں ہوتا، ان کا بھی ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے انہیں اللہ کی موجودگی پر، عظمت الہی پر، کہ وہ تنہائی میں بھی، اندھیرے میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی جرات نہیں کرتے، یعنی ایک درجہ خلوص کا انہیں بھی نصیب ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ گرمیوں میں رمضان شریف تھا اور زور کا وقت تھا، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک جوہر تھا بارش کے پانی کا بھرا ہوا تھا، تو ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کا گلہ لے کر آیا۔ یہ ہمارے دیہاتی جو ہیں جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو چادر کو طے کر کے اس طرح سر پہ رکھ کے چھوٹا سا چھجا بنا لیتے ہیں کہ آنکھوں پہ دھوپ نہیں پڑتی۔ اس نے اس طرح سے رکھا ہوا تھا، تو سخت گرمی تھی، جانور پانی پر ٹوٹ پڑے، پیاسے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا اس شخص نے وہ سر سے چادر اتار کر ایک پتھر پہ رکھی، پگڑی اتار کر ادھر رکھی، پھر جوتے اتارے، پانی میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا تھا اس پر بیٹھ گیا اور وضو کرنے لگا۔ کون تھا اس کے پاس جنگل میں؟ وہ پانی پی بھی سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ پر یقین، اللہ کے نبی کی برکات اور یہ اعتماد تھا کہ میرا اللہ میرے پاس ہے۔ تو یہ ایک درجہ قلبی اور روحانی نیکی کا ایک درجہ اسے حاصل تھا۔ ہماری کول مائننگ کا ایریا آج بھی الحمدللہ وہ چل رہا ہے، کافی دور نیچے پہاڑوں میں جا کر سخت گرمی ہوتی ہے وہاں، زیادہ یہ ریت کا پتھر ہے جسے آپ سینڈ سٹون کہتے ہیں، اور وہ بھی سرخ رنگ کا، تو سورج نکلتا جائے تو وہ فوراً گرم ہو جاتا ہے، سخت گرم ہو جاتا ہے اور سخت گرمی ہوتی ہے، اور رات ہوتی جائے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، رات کو موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔
وہ بھی رمضان شریف کا مہینہ تھا. ایک بوڑھا سا کاشتکار، ایک پہاڑی سے ہم اترتے تھے تو نیچے نالا تھا، اس میں پانی کے چشمے تھے. پھر اگلی پہاڑی چڑھ کر ہم اپنے مائننگ کے ایریے میں داخل ہوتے تھے. تو کچی سڑک تھی، میرے پاس جیپ تھی. میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ چشموں سے پانی پلا کر 5-4 جانور تھے اس کے پاس، گائیں بچھڑے کچھ. اس نے بھی اسی طرح وہ سایہ بنایا ہوا تھا آنکھوں پر اور پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا تھا. جہاں میں پہنچ گیا تھا وہ جگہ درمیان میں تھی. تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ رک جائے. کھڑا رک گیا، واقف تھا میرا. وہ پہاڑی سے پھر نیچے اترا، میرے ساتھ سلام دعا کرنے کے لیے بڑی گرمجوشی سے ہاتھ میں لایا. تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ، بڑی موج ہے. 2 بیٹے فوج میں ملازم ہو گئے ہیں، اپنی فوجی پینشن ہے، تھوڑی سی زمین ہے، غلہ ہو جاتا ہے سال کے گزارے کے لیے. 2-4 گائیں رکھی ہوئی ہیں، دودھ گھی گھر کا ہو جائے. بڑا اللہ کا کرو. اب میں حیران ہو رہا تھا کہ لوگ اربوں پا کر اس ذات عظیم کو بھول جاتے، اور یہ بیچارہ بوڑھا آدمی ہے، رمضان شریف ہے، چلچلاتی دھوپ اور دوپہر گرمی میں 3-4 جانوروں کے ساتھ دھکے کھا رہا ہے جنگل میں. یہ کہیں افطار کے وقت یا 10 منٹ پہلے گھر پہنچے گا، یا اس نے کوئی ایک آدھ کھجور چادر سے باندھ رکھی ہوگی کہ کہیں باہر ہی افطار کا وقت ہو گیا تو وہیں کر لوں گا. یہ عموماً اس طرح کرتے ہیں. تو وہ بڑے خلوص سے، دل کی گہرائی سے الحمدللہ کہہ رہا تھا کہ میں بڑا خوشحال ہوں، اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے. تو یہ کیفیات ان لوگوں کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں ایک درجے میں. یہ بھی تو حضور حق ہے، اور یہی روح کی نیکی ہے کہ عملی زندگی میں، کردار میں، گفتار میں، بات کرتے وقت بھی یہ خیال رہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرا اللہ سن رہا ہے. پھر شاید بندہ جھوٹ بولنے کی یا یاوہ گوئی کی جرت نہ کر سکے. لیکن یہ سب اس کا مدار نور ایمان پر ہے کہ روح کی حیات ہی نور ایمان سے. جب یہ کمزور ہوتا ہے تو روح زندہ بدن میں بھی روح مر جاتی ہے. اور جسم چلتے پھرتے وجود روحوں کی قبریں بن جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد عالی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ بھلے کام کرتے رہتے ہیں عمر بھر، لیکن ایک جملہ زبان سے ایسا کہہ دیتے ہیں جو سب نیکیوں کو برباد کر کے انہیں دوزخ میں پہنچانے کا سبب بن جاتا. بعض لوگ زندگی بھر غلطی کرتے رہتے ہیں لیکن کسی موقع پر ایک جملہ ایسا کہہ دیتے ہیں جو ان کی نجات کا سبب بن جاتا ہے اور سارے گناہ بخشے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس دیہاتی کا وہ جملہ میرے خیال میں ایسے ہی جملوں میں سے ہے کہ وہ چلچلاتی دھوپ میں جنگل میں دھکے کھا رہا ہے، نہ اسے ایئر کنڈیشنر کی خواہش ہے نہ بجلی کے پنکھے کی،
نہ اسے آرام دہ بستر کی، نہ ٹھنڈے پانی کی، اور تہہ دل سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ صبح و شام کے لیے اللہ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا۔ تو روح کی نیکی سے یہ مراد ہے کہ دل کی گہرائی میں خلوص کے ساتھ عظمت باری پہ یقین ہو تو جو چھوٹا عمل ہے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر دل بیگانہ ہو اس سے تو بظاہر آپ عمل کرتے رہیں، کسی نہ کسی دنیاوی خواہش کے لیے ہوگا اور وہ اسے مل جاتی ہے۔ لاہور میں گلاب دیوی اسپتال بڑا مشہور ہے، سر گنگا رام اسپتال بڑا مشہور ہے، بہت بڑی نیکی ہے، مریضوں کو، غریبوں کو علاج کی سہولتیں، پون صدی ہو گئی ملک تقسیم ہوئے بھی تو بھی ان کا نام چل رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تو پہلے ایمان لے آئے ہوتے، اللہ کو تو وہ جانتے ہی نہیں۔ شہرت کے لیے کیا تو ان کی شہرت ابھی تک جاری ہے، وہ اللہ نے دے دی۔ تو روح کی نیکی سے مراد یہ ہے کہ جو عمل کیا جائے اس میں بندے کا باطن بھی، قلب بھی، ضمیر بھی، خلوص بھی شامل ہو تو وہ روح کی نیکی ہے۔ اور ایسا عمل تھوڑا بھی ان بڑے بڑے اعمال سے جن میں قلب شامل نہ ہو یا خلوص شامل نہ ہو، ان سے وہ اجر میں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کریم توفیق دیں تو دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اپنے استعداد کے مطابق معرفت حق حاصل کرے۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی یہاں رہا ہے نہ کوئی رہے گا، یہ خود فانی ہے، تو اس میں رہنے والے کو بقا کہاں سے نصیب ہو؟ اس کی چیزیں تو صبح و شام ہمارے سامنے بنتی بھی ہیں، مٹتی بھی ہیں۔ بادل بنتے ہیں، بادل اڑ جاتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں رک جاتی ہیں، پھل پکتے ہیں، پھل گر جاتے ہیں، درخت سبز ہوتے ہیں پھر سوکھ جاتے ہیں، پھول نکلتے ہیں خشک ہو جاتے ہیں، خاک میں مل جاتے ہیں۔ ہم ہر لمحہ اس کی ایک ایک چیز کا انجام دیکھتے رہتے ہیں۔ اسے تو فنا ہونا ہے۔ انسان کو یہ جو مستعار وقت دیا گیا ہے اس دنیا میں رہنے کا، اس کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ان سب رکاوٹوں کو عبور کر کے حضور حق حاصل کرے، اللہ کی رضا کا طالب ہو، اور اس کے لیے اس بدن کو کام میں لائے اور اس کے احکام بجا لائے۔ بلکہ اگر اس حیات مستعار کو اطاعت الہی میں قربان بھی کر دیتا ہے تو قرآن نے کہا کہ اسے مردہ نہ کہو، اس نے تو موت کو بھی شکست دے دی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تمہاری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے کہ قتل ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھا گیا، دفن ہو گیا، وہ پھر کیسے زندہ ہے؟ لیکن وہ زندہ ہے۔ اسے مردہ نہ کہو کہ وہ زندہ ہے، اسے ابدی زندگی، حیات جاوداں نصیب ہو گئی۔ تو چونکہ یہی مقصد حیات ہے، اور یہ سارے کا سارا اتباع شریعت میں۔ ہمارے ہاں کوئی شریعت کا تارک ہو جائے تو اسے بڑا کامل سمجھا جاتا ہے،
یا کوئی بہت بوڑھا ہو جائے تو یہ بھی کمال سمجھا جاتا ہے، وہ جی ان کی عمر 120 سال ہے، بھئی 160 سال ہو جائے اس میں بندے کا کیا کمال ہے؟ اللہ نے موت نہیں بھیجی، اسے دنیا میں رہنے کی مہلت دی ہے، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اس بندے کا اس میں کیا کمال ہے کہ وہ 100 سال تک جیتا رہے یا 200 سال تک زندہ رہا، تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ یہ تو اس مالک کا اپنا نظام ہے، اس نے اسے مہلت دے دی۔ بندے کا کمال صرف یہ ہے کہ دنیاوی آلودگیوں سے پاک کر کے خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، اس کی عمر کم ہو یا زیادہ، لیکن اس کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اللہ کی رضا اتباع رسالت میں ہے، یعنی یہ طے کر لیجئے کہ جو کام بھی حضور کی شریعت کے خلاف ہوگا وہ کبھی رضا الہی کا سبب نہیں بن سکتا، وہ غضب الہی کا سبب بن سکتا ہے، اس سے رضا الہی نصیب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی خلاف شریعت کام کرتا ہے، آپ اسے بزرگ مانے بیٹھے ہیں کہ جی وہ کپڑے نہیں پہنتا اس لیے بزرگ ہے، وہ گالیاں دیتا ہے اس لیے بزرگ ہے، اس کے منہ سے جھاگ اڑتی رہتی ہے، جی وہ حجامت ہی نہیں کرتا، عجیب بات ہے یار۔ اہل اللہ میں بھی مجاذیب ہوتے ہیں جنہیں مجذوب کہا جاتا ہے، لیکن مجذوب پیدائشی پاگل نہیں ہوتے، اولیاء اللہ میں بعض لوگ کمزور مزاج کے ہوتے ہیں اور عموماً فنا بقا میں یا کسی ایسے مقام پہ رک جائیں تو محنت و مجاہدہ کرتے ہیں، تو ان کے اس انوارات اور تجلیات جو وارد ہوتی ہیں ان کو برداشت نہ کرتے ہوئے ان کے دماغ کے جو زیادہ سینسٹیو حصے ہیں وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، جیسے بجلی کا کوئی اعلیٰ ارتھ ہو جائے تو پھر اس کے جو سینسٹیو حصے ہیں جل جاتے ہیں، تو شرعاً وہ پاگل تصور ہوتے ہیں، وہ شریعت کے مکلف ہی نہیں رہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاگل ہو گئے یا پیدائشی پاگل مجذوب نہیں ہوتا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اہل اللہ کی صحبت کی ہوتی ہے، مراقبات حاصل کیے ہوتے ہیں، پھر کسی مقام پر جا کر ایک دفعہ شیخ منصور کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی آن الحق کا نعرہ لگایا اور اس کی پاداش میں سولی دیے گئے، پھر سولی دینے کے بعد مرنے کے بعد ان کی میت جلا کر دریا میں پھینک دی گئی۔ تو حضرت جی کی محفل میں بات ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا وہ بیچارہ تو ابھی مبتدی تھا، فنا بقا میں تھا، کوئی ایسی ہستی نہ ملی جو اسے آگے لے جاتی، اگلے مراقبات کرا دیتی تو اس کا دماغ خراب نہ ہوتا، کاش وہ آج ہوتا تو میں اسے اس سے آگے نکال کر لے جاتا تو وہ پاگل نہ ہوتا۔ تو وہاں رک جانے کی وجہ سے اس کے حواس مختل ہو گئے، اب وہ کچھ بھی کہتا رہے وہ شرعاً مکلف ہی نہیں۔ جنہوں نے اس پر فتویٰ لگایا انہوں نے بھی زیادتی کی، ایک آدمی کا دماغ ہی صحیح نہیں، وہ شرعاً مکلف ہی نہیں، اس پر فتویٰ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ مجذوب ہوتے ہیں۔ اب مجذوب جو ہے اس سے کسی فیض کی توقع رکھنا جہالت ہے، یعنی جس سے اپنے بھلے برے کی تمیز نہیں رہی، ذہنی طور پر مفلوج، دوسرے کا بھلا کیا کرے گا؟ تو مجاذیب سے کسی کو کوئی فیض نصیب نہیں ہوتا، بلکہ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر واقعی کوئی مجذوب ہو
تو جو مبتدی لوگ ہوتے ہیں یا فنا بقا سے نیچے ہوتے ہیں انہیں اس سے دور رہنا چاہیے. فرماتے تھے اس لیے کہ اس کا وہ معاملہ تو چلتا رہتا ہے، تو چونکہ وہ یکسو ہوتا ہے دنیا کی، اسے خبر نہیں ہوتی، تو اس کے انوارات بڑے تیز ہو جاتے ہیں، اور اس سے کم درجے کا کوئی صوفی اس کے پاس جائے تو اس کے انوارات بھی سلب ہو کر ادھر چلے جاتے ہیں. تو بجائے کچھ دینے کے جو کسی کے پاس ہو وہ بھی چھن جاتا ہے. تو فرماتے تھے کہ ایسے لوگوں سے مبتدی ساتھیوں کو دور رہنا چاہیے. اگر کوئی واقعی مجذوب ہو تو یہاں تو میں نے تو ایسا کوئی نہیں دیکھا ابھی تک، پاگلوں کو ہی دیکھا ہے. تو روح کی نیکی یہ ہے کہ قلبی خلوص اور نور یقین اس میں شامل ہو. تو عمل تو بدن ہی کرتا ہے، اکیلا روح تو عمل نہیں کرتا، لیکن روح اس میں شامل ہو جائے تو لاکھوں گنا بڑھ جاتی ہے اس کی قیمت و اہمیت، اور اللہ کے نزدیک اس کی مقبولیت کے درجات بڑھ جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام اللہم اعز الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.